نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین کرام، یہ قل اللہم مالک الملک سورہ آل عمران کے آیت نمبر 26 ہے۔ تو اس آیت کی عجیب و غریب تاثیر ہے عزت پانے کے لیے، دولت کو حاصل کرنے کے لیے، اور آپ کہیں نوکری کر رہے ہیں، آپ کا پروموشن نہیں ہو رہا، یعنی آپ کو وہ سٹیٹس کا کام، جو آپ کا سٹیٹس ہے اس کے مطابق آپ کو ترقی نہیں مل رہی، اور پھر اسی طرح نوکری ہے لیکن وہ نوکری نہیں جو آپ کے سٹیٹس کے مطابق ہونی چاہیے، یا پھر نوکری ہے ہی نہیں سرے سے، پھر اسی طرح آپ بے روزگار ہیں اور روزگار کے لیے کسی قسم کے کوئی اسباب وغیرہ بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ آیت نمبر 26 سورہ آل عمران جو میں نے شروع میں پڑھی، اس کا عمل بہت ہی آسان عمل اور پر تاثیر عمل اور انتہائی نایاب عمل، اس کو کر کے دیکھیں اور اس کے پھر ثمرات حاصل کریں۔ آپ یہ چھوٹی سی منزل ملتی ہے، جس طرح ہر جگہ مل جاتی ہے، یہ چھوٹا سا کتابچہ ہے، چند آیات ہیں، مخصوص مجرب عمل ہے، یہ جادو جنات کے لیے، نظر باد وغیرہ کے لیے۔ اس کو پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ پھر آگے جب چلتے جائیں گے تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 قل اللہم مالک الملک آخر تک، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اس کو جب یہ آئے گی تو اس کو 21 مرتبہ پڑھیں گے، 21 مرتبہ، یعنی یہ آپ نے صبح اس طرح پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد پھر شام کو اسی طرح ایک مرتبہ منزل، جب منزل میں جب یہ آیت آ جائے قل اللہم مالک الملک آخر تک، تو اس کو 21 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر جب یہ مکمل پڑھ لیں گے، مکمل پڑھ کے پھر اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ اللہ نوکری چاہیے تو نوکری کے لیے، پروموشن کے لیے، ترقی کے لیے، اپنے سٹیٹس کے لیے، عزت کے لیے، دولت کے لیے، کسی بھی کام کے لیے۔ تو جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ چند ہفتوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا جو مسئلہ ہے، پریشانی ہے، حاجت ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالی پوری فرما دیں گے۔ السلام علیکم۔